کہ پھسلتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کا جواب یہ، اس کا جواب یہ، اس کا آنسر یہ، اس کا حل یہ، مسئلے کا حل۔ اب بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اب بتا، زبان تو بے ساختہ تھی، آج کیوں کمزور پڑ گئی؟ بتا تیرا رب اللہ ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے میرے دوست۔ آج آسان ہے کہ یہ سوال ہوتا تو یہ جواب بول دیں ابا رٹ لے چلیں گے، نہیں، تمہاری عملی زندگی کا سلسلے کا حصہ وہاں پر ملے گا۔ تم جیسے چلتے تھے وہاں سوال کرو، اور اللہ اور وہاں فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ دین کیا؟ دین کے 3 لفظوں کا مطلب معلوم نہیں ہوگا، ہمیں دین کیا بول سکتی؟ ہمارا دین یا اللہ فجر میں سوتے تھے اور عشاء کے بعد لمبی رات جاگتے تھے، یہی ہمارا دین تھا۔ فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا؟ یا اللہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے تھے، یہی ہمارا دین تھا۔ یا اللہ بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، یہی ہمارا دین تھا۔ یا اللہ بیوی کو مارتے تھے، پی پی کر مارتے تھے، ظلم و زبردستی کرتے تھے، یہی ہمارا دین تھا۔ یا اللہ ماں باپ کو ستاتے تھے، ان کی بد دعا لیتے تھے، یہی ہمارا دین تھا۔ میرے دوستوں، جیسی ہماری زندگی ہوگی ویسا ہماری زبان سے خبر میں جواب نکلے گا، یہ میرا دین ہے۔ تیرا اگر یہ دین ہے تو پھر کیا جواب دے گا تو خبر کی اندھیریوں میں؟ میرا دین یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے پلکوں پر تیل لگا کر، آنکھ میں پانی ڈال کر، سرما لگا کر میں اپنے ماں باپ کی حفاظت کر سکوں، یہ میرا دین ہے۔ میرا دین بولتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دنیا اور دین کی تعلیم دوں، سلیقے سے دوں، ان کو اللہ رسول کا خوف اور محبت دلاؤں، یہ میرا دین مجھ سے تقاضا کر رہا ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ میرا دین یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو 7 سال پر نماز کا حکم کروں، 10 سال پر نماز نہ پڑھنے پر ان کو چھوٹی موٹی ڈانٹ مار کر، ڈرا کر، دھمکا کر ان کو مسجد کو بھیجوں، چھوٹی جو بیکو بچیاں مستورات ہیں ان کو گھر میں نماز کا انتظام کروں، یہ میرا دین مجھ سے تقاضا کر رہا ہے۔ کیا ہے میرا دین؟ خبر میں سوال کریں گے فرشتے، تو مجھے کہنا پڑتا ہے، مجھے زندگی میں چلنا پڑتا ہے۔ میرا دین یہ ہے کہ میری صبح نماز سے شروع ہوتی ہے، میری شام کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد کھانا کھائے، جو بھی ہو آپ کے فارغ ہونے والے عمل کے ساتھ سونے سے میرا دین کا تعلق ہے۔ رات بھر جاگ کر دن بھر سو کر بے نمازی کا دوپٹہ پہن کر ہم کو گزارنے کا یہ دین نہیں تھا۔ میرا دین یہ تقاضا کرتا تھا۔ یہ دوسرا سوال ہے میرے دوستوں، اسی فکر کو لے کر ہمارے نبی آئے ہیں، یہ بھی تو میرے نبی کی شان ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، جسم کے 2 حصے، ایک حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ ایک حصہ بھی چلا گیا تو جسم نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ تمہاری محبت کیسے تھی، اب بتاؤ تم محمد کی کتنا مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ تم نبی کی کتنی اتباع کرتے تھے، اب بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چہرہ دیکھو، بولو بھائی کون ہے یہ؟ بتانا پڑے گا ہم کو، وہاں بتانے کے لیے ہم چلنا پڑے گا، چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی بزرگ، اگر کوئی خطیب آپ کو بولتا ہے کہ آپ کو ٹخنوں سے اوپر حساب رکھنا، تو آپ کو رکھنا لازمی ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کوئی بولتا ہے مسواک کی عادت ڈالو، تو پھر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بولتا ہے آپ کھانے میں سنت کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بولتا ہے 5 طریقے ہیں پانی پینے کے، 5 سنت ہیں، اس کو یاد رکھو، اسی طریقے سے بیٹھ کر پیو، دیکھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کر پیو، بیٹھو دعا پڑھو پانی پینے کی، پینے سے پہلے کیا، پینے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے میرے دوستوں۔ تبھی تو ہم بولیں گے من نبیوں کا جواب کیا ہے؟ نماز فرض، اس سے پہلے سنت پڑھنا پڑتا ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کے ساتھ اللہ جوڑتے ہیں 12 رکعت سنت موقع ہے، پڑھنا پڑتا ہے ہم کو نبی کی محبت کو پانے کے لیے، اور جینے کے لیے نبی کی محبت ضروری ہے، کرنا پڑتا ہے میرے دوستوں۔ تب جا کر خبر کی اندھیری میں آسانی سے ان مشکل سوالوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی۔ آج کی اس مجلس کا یہی مقصد ہے میرے دوست۔ پیدا ہو جانا بڑی بات نہیں، پیدا ہونے کے بعد ایک فرض سمجھتے ہیں کہ سیدھے کان میں اذان دے دو، بائیں کان میں اقامت دے دو، جاؤ اور اس صاحب کو بلاؤ تو کچھ اور شکل دے کر بھیج دو، فرض ادا ہو گیا۔ ارے اذان کیوں دی گئی تھی؟ اذان اس لیے دی گئی تھی کہ اسلام اس کے کام میں سرایت کر چکا ہے۔ اب اقامت کیوں دی گئی تھی کہ اب اذان کے بعد اقامت ہوگی، اب اس کی نماز شروع ہونے کا بھی وقت نہیں، جب شروع ہوگا تو اسے پڑھنا پڑے گا پابندی کے ساتھ، اور اخیر میں آپ کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے، اقامت بھی نہیں ہے۔
آپ کی اذان اور اقامت کے ساتھ آپ کی قیامت شروع ہو چکی ہے. آپ کو تیاری کرنا ہے آخرت کی. میرے نبی نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیاں جیسا ملی ہوئی ہیں, اس طرح سے آئے ہیں میں اور قیامت. اور تم کس طرح تیاری کر رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے وقت نہیں بتایا, میرے نبی نے ٹائم نہیں بتایا, میرے نبی نے نشانی نہیں بتائی. میرے نبی نے خود سوال کیا تم قیامت کا پوچھتے ہو, تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ اذا زکیت الامانہ فانتظر الساعہ, امانتوں کو ضائع ہوئے دیکھ دو تو سمجھو کہ قیامت آ چکی ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے دیکھو قیامت آ چکی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم کیا تیاری کی ہے میرے دوستوں؟ میرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے بیٹھے کہتے ہیں جمعہ بھی بس نہیں آتے, کہتے ہیں مجلساں بھی بس نہیں آتے. لیکن مقصد سیرت کیا ہے؟ مقصد سیرت یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارے نبی کی زندگی کے طریقوں سے مل جائے, ڈپینڈ ہو جائے, اور ہماری محبت جو نبی سے ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے, صرف بولنے سے ظاہر نہیں ہوتی میرے دوستوں. اسی لیے گستاخی تو دور کی بات, بے ادبی بھی مت کرو. ایک صاحب جوتا لے کر جا رہے تھے نبی کے روزے کے پاس. جوتا تو اٹھا کر ہی جانا پڑتا ہے, پیٹ کے پیچھے رکھ کر ہی جانا پڑتا ہے. سلام عرض کرنے کے بعد جب باہر گئے تو جوتے کو پٹک دیا. ایک صاحب پکڑ لیے تھے, کیا کر رہے ہیں, کون حرام کر رہے ہیں ادھر؟ سرکار کے دربار میں جوتا پھینکتا ہے, نیچے جھک کر رکھو, نیچے جھک کر اٹھاؤ. ادب ہے میرے دوست, ادب. ایک چھوٹا واقعہ بول کر میں یہ بات کو مکمل کر رہا ہوں. بولو کہ مسجد نبوی کا جو بس کا تعمیر ہوا نا, مسجد نبوی جو اصل مسجد نبوی ہے جہاں پر ریاض الجنہ, روضہ رسول, یہ سب ہے نا, اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے, وہ جب تعمیر ہوئی تو اس وقت ترکی کی حکومت تھی. دیکھو کتنا